تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ اعلیٰ حضرت نے اس انداز سے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں ہوں، میں ایک بات سمجھا کر کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ میلاد کا مہینہ ہے اور ابھی آپ جمعۃ المبارک میں گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ کائنات میں سب سے حساس مسئلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت کا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے حساس مسئلہ۔ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ مسلمان اپنے معاملے میں بہت شدت رکھتا ہے۔ کوئی اس کا اگر 100 روپیہ کھا لینا چھین کر، اس کے معاملے میں اس کو جذبات ہے، اس کے معاملے میں غصہ آتا ہے اور اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ جائیداد تو بہت بڑی چیز ہے نا، 100 روپیہ اگر کوئی چھین کے کھا لے تو انسان اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہم، کیونکہ اسی معاشرے میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن جب بات اس عظیم ہستی کی ہو، اس عظیم ہستی کی جب فرشتہ بھی بے اجازت داخل نہیں ہوتا، جب بات اس ہستی کی ہو تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے، جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ رکھنا چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے وہ جملوں کا انتخاب اچھا کرنا چاہیے۔ 100 روپے آپ کو کوئی کھا لے تو آپ سارے جملوں کو لپیٹ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، سارے اخلاق کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، سارے معاملات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور پھر اندر والا نکلتا ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا نہیں ہے آج سے 2 سال 3 سال زیادہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہ آپ کو منی نہیں ہے، ایک جوتی کے چکر میں بندے کو گولی مار دی ہے، صرف ایک جوتی کے چکر۔ کتنے کا ہوگا؟ 1000 روپے، 2000 روپے؟ انسان کی زندگی سے تو زیادہ قیمت نہیں، گولی مار دی۔ جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ لیکن بات جب رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو تو لوگ آپس میں یہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دوسروں کو پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں چلا۔ لیکن یاد رکھیے آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دائیں بائیں فرشتہ بھی ہے، دائیں بائیں فرشتہ وہ لکھ رہا ہے، توجہ ہے میری طرف، فرشتہ لکھتا ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ کائنات کا سب سے حساس مسئلہ جو ہے وہ حضور کی عزت کا ہے۔ ابو لہب سے حضور علیہ السلام کی طرف اس طرح سے ہاتھ کو اس طرح ہاتھ کیا تھا، بس اور کچھ نہیں، ہاتھ۔ اللہ غصہ
گستاخی کی نیت سے ہاتھ کو بڑھایا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پورا سورت رب میں اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ جائے۔ رئیس المنافقین حضور کے لیے باتیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کو گنوا کر آخر میں اللہ نے فرمایا معبود یہ جو تمہاری گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، کیا ہے؟ اصل میں خطا، اس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا، ہم جب کسی گستاخ رسول کو کسی ایسے جملے سے یاد کریں تو بولتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معبود یہ جو تمہارا گستاخی کرتا ہے نا، یہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی اس کی ماں جو بتا رہی تھی فلاں باپ وہ باپ اس کا نہیں، بات سمجھ آئی؟ یعنی یہاں بچے بیٹھے ہیں تو میں تو آپ کو کھل کے سمجھا سکتا ہوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے دوران عرب کا ایک طریقہ رہا ہے کہ عرب والے جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو عاجزی کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو داڑھی میں لگاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی لائے گئے تھے اور بات ہو رہی تھی اور بات میں وہ حضور کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے داڑھی کی طرف۔ صحابی رسول جو حضور کے پشت مبارک تلوار لے کر کھڑے تھے، وہ تلوار کا ماتھا اس بڑھانے والے ہاتھ بڑھانے والے کے ہاتھ پر مار کر کہا کہ چچا اب دوبارہ یہ غلطی مت کری۔ اگر یہ عرب کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی داڑھی کی طرف جو اس طرح سے آپ ہاتھ اٹھاتے ہو نا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ اب اگر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، کیا ہاتھ کاٹ دیں گے، کاٹ دیں گے، کاٹ کر پھینک دیں گے۔ ہم اسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ آج اگر امت مسلمہ حضور علیہ السلام کے معاملے میں غیرت مند ہے اور اپنے مساجد کے ائمہ علماء سے یہ مطالبہ کرے کہ حضور کی عزت کی بات کرے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے، بات حضور کی عزت کی کریں، کیونکہ ابھی حضور کی عزت کا مسئلہ ہے اور کائنات کا سب سے حساس مسئلہ حضور کی عزت کا ہے۔ اگر تیرے محلے میں تیری عزت پر بات آ جائے تو تو سب بھول جاتا ہے، اپنے آپ سے نکل جاتا ہے، جذبات پیچھے رہ جاتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ میرے باپ کو گالی دیا ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو، یہ تو روز مرہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہوئے آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ حضور کی عزت کے معاملے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے معاملے میں مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ او بے وقوفا کائنات میں رب کائنات کے نزدیک سب سے حساس مسئلہ رب نے اپنے معبود کی عزت و حرمت کا رکھا ہے، جو اس ریڈ زون کو کراس کرتا ہے، یہ رب کو برداشت نہیں ہے، پھر رب اپنے کتوں میں سے کتوں کو مسلط کرتا ہے اس کے لیے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں۔ آج اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم
اور بس حضور علیہ السلام کی ہی باتیں کرتے. مجھے ایک تعجب ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. عاشق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نہیں عاشق کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں عاشق کس کو کہتے ہیں. امیر خسرو ہے، نام سنا؟ یا سلسلے کے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے بات نہیں کر دے رہا ہوں. امیر خسرو ہے، بہت بڑے شاعر اور رئیسوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے شاعری کیا کرتے ہیں. امیر خسرو. اب امیر خسرو علیہ الرحمن آپ دور کہیں اور ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے. کسی نے اس کو کہہ دیا ہے بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی نے اس کو بتا دیا ہے کہ نظام الدین اولیاء کے در پہ جاؤ گے تو خالی نہیں لوگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آج کا زمانہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں وہ کیا دے سکتا ہے. یہ آج کا وہ کیا دے سکتا ہے. وہ زمانہ تھا کہ دنیا ہو تو بھی بزرگوں کے در پہ جاتے تھے، عقبہ ہو تو بھی بزرگوں کے دربار میں جاتے. بھیج دیا آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. شخص آ گیا، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، انتظام نہیں ہے، اور مجھے معلوم پڑا ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میں یہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، دیکھا یہاں تک کچھ مسئلہ حل ہو نہیں رہا. تیسرا دن بھی گزر گیا، دیکھا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے وہ اجازت لے کر جانے لگا. مجھے اجازت دے. کہا کہ کیوں آپ رکیں گے؟ کہا حضور نہیں، مجھے جانا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ کر تو نہیں سکا. چلو یہ میری جوتی ہے، یہ لے جاؤ. اب بظاہر تو وہ پھٹی پرانی جوتی تھی نا، پھٹی پرانی جوتی، لیکن یاد رکھنا بزرگوں سے نسبت رکھنے والا ہر شے بڑا متبرک ہوتا ہے. اب وہ جوتی لے کر باہر تو نکل گیا، لیکن سوچنے لگا بھائی یہ پھٹی پرانی جوتی ہے، کیا قیمت ہوگی، کون خریدے گا، کون لے گا؟ یہ تو کھوٹے سکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کو کون لے گا؟ لیکن چل پڑا، بغل میں دبا لیا، چل پڑا. اور امیر خسرو ادھر سے چل رہے ہیں، چلے آ. ٹھیک ہے. اب آپ کئی کلومیٹر کے فاصلے میں یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اپنے شہر کی خوشبو آئی. سبحان اللہ. کیا شہد کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس خوشبو کو سونگتے آپ اس خیمے میں پہنچ گئے جہاں وہ جوتی کو لے کر آرام کر رہا ہے. میں جو بتا رہا ہوں نا اس کو سمجھیں. باتیں کرنا آسان ہے، اونچائے عشق میں یار کے سوا کسی کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق جو ہے نا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کہیں بائیں. ان کو عقل لے کر نہیں جا رہا تھا، عشق لے کر جا رہا تھا.
ہجرت کی رات عقل میں عشق. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ تم آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں کرتے ہو, سیدھا سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب دشمن کے آنے کا خوف آگے سے ہوتا ہے نا تو ابو بکر آگے چلا جاتا ہے, تاکہ جب دشمن آئے تو پہلے ابو بکر کا سینہ ہو. اس راز کو کیا ہم سمجھیں؟ اپنے عقل کے دروازے سے باہر نکل نہیں گئے. یہ آواز سنگل نہیں ہو سکتے. عقل کے دریچے سے باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر سمجھیں گے کیا سمجھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ ابو بکر آگے کیوں جا رہا ہے, پیچھے کیوں آ رہا ہے, دائیں کیوں جا رہا ہے, بائیں کیوں جا رہا ہے؟ ابو بکر عقل کو پیچھے رکھ چکا ہے. ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اپنے عشق کو لے کر چل رہا ہے, اور ابو بکر کو یہ آگے پیچھے دائیں بائیں جو کر رہا وہ اس کا عشق ہے. کہ ابو بکر آگے چل, دشمن اگر آگے سے آئے تو مصطفیٰ پہ قربان ہو کر جان آفری کر لے. سبحان اللہ. یہی تیری زندگی کا حق ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں تو توجہ رکھیں. کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی. حضور نے پوچھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کبھی دشمن کے آنے کا خوف جب آگے سے ہوتا ہے تو ابو بکر آگے چلا جاتا ہے. دشمن کے آنے کا خوف پیچھے ہوتا ہے تو ابو بکر پیچھے چلا جاتا ہے. دشمن کے آنے کا خوف دائیں سے ہوتا ہے ابو بکر دائیں چلا جاتا ہے. دشمن کے آنے کا خوف بائیں سے ہوتا ہے ابو بکر بائیں چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر کر اس لیے رہا ہے تاکہ دشمن جہاں سے بھی دشمن آئے ابو بکر پہلے قربان ہو. پہلے ابو بکر قربان ہو. ہاں اونچا عشق آسان نہیں ہے. یہ لفظوں میں جملوں میں نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عشق جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. عشق کرنے کی چیز ہے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں, یعنی اس مولوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا, وہ پوچھے عشق سے بہت دور ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میری بیوی میری محبوبہ ہے, کوئی نگاہ اٹھائے تو مجھے برا لگے گا نا. تو وہ تو میرا کائنات, وہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ کائنات کا عرش ہے, اس کے نالین پر قربان ہے. کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھائے تو پھر یہ عشق برداشت کیسے کرے گا؟ عشق کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے جملوں میں ہاتھ سے جہاں گزر سکتا ہے گزر جا اپنی نبی کی حرمت کے لیے. یہی تیرا حق ہے, یہی حق ہے. اب ہوا کیا میں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امیر خسرو آپ نے فرمایا مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. عشق ہونا جوتی سے بھی شیخ کی خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں. عشق نہ ہو تو سامنے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اب وہ خیمے میں پہنچ گئے تو وہ سو رہا تھا, اٹھایا, اٹھو بھائی جی کون تو چھوڑو مجھے, میں کون اس بات میں, تمہیں کیا سروکار, مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیمے سے مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آئی. میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے خیمے سے, تمہارے پاس میرے شیخ کا کیا ہے؟ نے کہا بھائی کچھ نہیں, میرے پاس تو ایک جوتی ہے. میں بختیار قادری علی راما کے پاس گیا تھا تو وہ بچی کی شادی کا مسئلہ تھا, انہوں نے قبول تو نہیں کیا لیکن ہاں وہ جاتے جاتے انہوں نے اپنی جوتی دے دیا. کیا دیا؟ جوتی دے دیا ہے. تو میں اس کو لیا ہوا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کون لے گا, یہ تو پھٹا پرانا ہے. اللہ اکبر. امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے.
کا تجھے کیا پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے پاس 6 لاکھ دینار ہے. کتنا؟ 6 لاکھ دینار. 6 لاکھ دینار ہے. یہ لے لے اور وہ جوتی مجھے دے دے. وہ جوتی مجھے دے دے. اور پھر کہا کہ اگر یہ بھی اگر کم لگ رہا ہے تو میرے ساتھ گھر چل, گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیں گے, لے لے, بس یہ جوتی مجھے دے دے. نہ بس کافی ہے. 6 لاکھ دینار لے کر جوتی اس نے دے دیا, پھٹا پرانا جوتا. اور حیرت میں چلتا پڑتا اس جوتے میں ایسی کیا بات ہے کہ 6 لاکھ دینار میں امیر خسرو نے خریدا ہے. یاشی کو پتا ہوتا نا, جو عقل کے شہر میں گھوم رہے ہوں, وہاں سیر و تفریح کر رہے ہوں, ان کو کیا پتا ہے کہ عشق کی وادی میں کیا ملتا ہے. امیر خسرو اب آپ نے کیا کیا پتا آپ کو, جوتی کو, نالین کو اپنے امامہ شریف کے بل کو کھولا اور امامہ شریف میں اس جوتی کو رکھ کے امامہ شریف باندھ دیا. سبحان اللہ. ہم حضور کے نالین یہاں لگائے ہوئے تو لوگوں کو تکلیف ہے. ہم عشق کے بندے ہیں. ہم نے امیر خسرو سے یہ سیکھا ہے کہ اپنے بزرگوں کا جو جوتی ہے اس کو یہاں رکھتے ہیں. بے شک. کہاں؟ سر پہ. اب وہ پگڑی امامہ میں باندھ کر چل پڑے. شیخ کے دربار میں حاضری ہوئی. کہا امیر خسرو آ گئے. کہاں حضور؟ کا جوتی بھی لے آئے. سبحان اللہ. جوتی بھی لے آئے. کتنے میں خریدا؟ رونے لگے. کہ حضور بہت سستے میں خریدا ہے. اگر وہ آپ کی جوتی کی خاطر میری زندگی مانگتا تو امیر خسرو آپ کی جوتی کے لیے اپنی زندگی دے دیتا. سبحان اللہ. میں محبوب کی بات نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں امیر خسرو کے پیر کی بات کر رہا ہوں, جو جوتی کے لیے اپنے جان کو دینے کے لیے تیار ہے. یا میرے شیخ حضور 6 لاکھ دینار میں لیا ہے, یہ تو بہت سستا سودا ہوا. اگر وہ آپ کی جوتی کی خاطر میری زندگی مانگتا تو امیر خسرو اپنی زندگی دے دیتا. یہ عشق ہے. عشق کے بندے بنو, حضور کے بارگاہ میں عشق کرو. عقل نہ, عقل نہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جملے آپ کی زبان سے نا, جملے کسی دشمن کے لیے اسی وقت نکلیں گے کہ آپ کو عشق ہو. یہ تو تکلیف نہیں ہے. فرانس میں کچھ بھی ہوتا رہے, ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے. ہم اپنے مولوی کو کھینچ کر رکھیں گے. کوئی شدت والی گفتگو مت کرنا, کوئی نازیبا غیر اخلاق جملہ مت بولنا. کھینچ کر رکھیں گے کیونکہ ہم نے دین پڑھا نہیں. 40 حدیثیں ایسی ہیں جو علماء کے سینے میں امانت ہے. کیا ہے؟ سب بولے ہیں 40 حدیثیں ایسی ہیں جو علماء کے سینے میں امانت ہے, امانت. اور وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ ہم بیان کر دیں نا تو لوگ سوچیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے معاملے میں اس حد تک صحابہ گزر گئے. ایسا کہا ابو بکر نے, ایسا کہا حضرت عمر نے. ہم تو منبر میں کوئی زیادہ کچھ شدت سے نہیں بولتے ہیں, پھر بھی ہمارے عوام کو ہضم نہیں. کیوں؟ اونچے یار سے گزر نہیں ہوا ہے, اونچے یار سے گزرے. اور پھر ہم صاحب سلسلہ لوگ ہیں, ہم قادری ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں. مجھے آپ ایمان سے بتائیں, میرے پیر کو ابھی کوئی گالی دے دے ہم کیا کریں گے؟ بولے ماریں گے. یہی ہے نا, ماریں گے. اس سے کوئی بولے بھائی آپ اخلاق کا دامن ساتھ رکھو یار, یار یہ گالی کیوں دے رہے ہو؟ اخلاق کا دامن ساتھ رکھو یار.
تمہارے پیر کو ہی اس نے گالی دیا ہے نا، تو گالی کیوں دے رہا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ تجھے پتہ نہیں ہے میرا پیر ہے. تو جب پیر کے لیے اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ تو سارے جہان کا پیر ہے. بے شک. رب نے قرآن مجید میں کہا وہ اس سے بڑا برداشت والا کون ہے؟ رب سے بھی بڑا کوئی برداشت والا ہے؟ نہیں. بولے نہیں. بولے نا نہیں. لیکن نبی کا معاملہ آ جائے تو وہ غیرت مند ہے. اس کے نبی کی عزت کی بات ہو تو وہ غیرت مند ہے. پھر وہ قرآن میں کہتا ہے کہ محبوب یہ جو تم پر بھونکتے ہیں نا یہ حرامی ہے. اب کسی کو کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا؟ لیکن قرآن میں ہے، روز پڑھتے بھی ہیں، روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے. مصلی میں قاری نماز جب پڑھاتا ہے، امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس آیت کی تلاوت بھی کرتا ہے. کیا ہے؟ کوئی ہے آپ کی صاحب یہاں؟ کیا ہے پوری آیت؟ ہاں روزانہ پڑھتے ہیں. کہیں نہ کہیں تلاوت ہوتی ہے. مصلی میں کھڑے ہو کر امام نماز پڑھاتا تو اس آیت کو پڑھتا. بتائیے اس کی نماز نہیں ہوئی کیا؟ نماز تو ہو گئی. اور جب نماز ہو گئی تو اس کو کیا بول رہا؟ آپ سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے. اللہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ احساس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کے معاملے میں غیرت مند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی بھی اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے معاملے میں غیرت مند رہے. میں آپ کو حضور کی ذات کو، کائنات کے سارے مخلوق کو جمع کر دیا جائے تو حضور کی بارگاہ تک، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہے. بے شک. کوئی شک نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ پر کوئی تبرہ کرے، بھونکے، کیا کرے؟ تبرہ کرے، بھونکے، میرے صحابہ کو لعن طعن کرے، حضور نے فرمایا اس وقت علماء اپنے علم سے اس کی مذمت نہ کریں، اس کو جواب نہ دیں. اس کی زبان میں، اس کی زبان میں، اس کی زبان میں، اس کی زبان میں، اس کا زبان کیسا ہے؟ کس زبان میں بات کر رہا ہے وہ؟ حضور نے اس کی زبان میں اگر علماء اپنے علم کے مطابق جواب نہ دیں، حضور نے فرمایا ایسے عالم کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے. کہ صحابہ اکرام کی گستاخی اور تبرہ ہو رہا ہو اور وہ جناب عالی سیدھا نماز میں ہو، وہ سیدھی باتیں کرتا ہو. تو میں سوچنے لگا کہ جب صحابی رسول کی گستاخی ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علماء اگر اپنے علم کے مطابق اس کی زبان میں جواب نہ دیں تو پھر وہ نہ ان کا نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے. ذرا سوچ رہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہو اور پھر امت جو ہے نا خاموش رہے، امت جناب افراتفری کا شکار رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں گفتگو میری ختم ہو گئی. معذرت کیا؟ ہمیں منبر و محراب سے شروع سے ہی نا بس یہی سکھایا گیا، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکات دیجیے، نیکی کا کام کیجیے. ہمیں کبھی یہ بتایا نہیں، یہ کبھی نہیں بتایا کہ بھائی میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے لیکن میدان بدر میں تلوار بھی اٹھانا حضور کی سنت ہے. میٹھا کھانا سنت ہے لیکن میدان احد میں دندان مبارک دانت توڑوا لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. صرف میٹھا کھانا حضور کی سنت نہیں ہے، دین کے لیے پتھر بھی کھانا حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے. یہ ہمیں بتایا نہیں گیا آج تک. ہمیں میں وہ تمام علماء جن لوگوں نے اس طرح سے کیا وہ قصوروار ہیں، وہ کل جواب دیں گے. لیکن خدا را جو لوگ صحیح اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ
ان کو سپورٹ کرو. یہ جو وقت گزر رہا ہے اس سے بدترین وقت آنے والا ہے. اس سے بدترین وقت آنے والا. حضور علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا کہ علماء میری امت کے علماء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء جو ہے نا، اور یہ بات حضور جو فرما رہے تھے وہ ٹیک لگا کر اس طرح سے ممبر شریف پہ ٹیک لگا کر حضور یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہے وہ جب دعوت حق کے لیے نکلے تو ہوا یہ کہ وہ ان کو قوم کو سمجھا نہ سکی، قوم کے ساتھ وہ مل گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء؟ حضور نے فرمایا نا. اب حضور جو ابھی ٹیک لگائے گئے تھے نا، سرکار اس طرح سے اٹھ کر تشریف فرما ہو گئے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے غلاموں، میری امت کے علماء کو یہ پیغام بھیج دو، یہ خبر دے دینا کہ جب بھی مسئلہ ہو تو حق گوئی کرے. کیا کرے؟ حق گوئی. حق. اور جب بھی کوئی ظالم ظلم کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری امت کے علماء اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیں، ظلم کرنے سے روکیں اس کو. کیا کریں؟ بولے نا، ظلم کرنے سے روکیں. یہاں تو ہم کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ نہیں رہے ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں. پکڑ لیں گے تو کتنا بڑا جرم ہو جائے گا. ہم ممبر میں مذمت کریں تو ہم پر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگ رہے ہیں نا. اگر ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اب بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے ہیں تو پھر بہت بڑا نقصان ہم اٹھائیں گے، بہت بڑا نقصان. اللہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے، جتنے نمازی ہیں مجھ سمیت، جتنے روزے دار ہیں مجھ سمیت، جتنے حاجی ہیں مجھ سمیت، جتنے تہجد گزار ہیں، میرا تمہارا کچھ نہیں ہوتا جو تہجد پڑھتے ہیں، جتنے تہجد گزار ہیں وہ تمام سے یہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا تہجد کل کام آ جائے تو پڑھتے رہو. تہجد پڑھنا چاہیے. اگر نمازیں تمہاری کام آ جائے تو دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اگر تمہارا روزہ تمہارے کام آ جائے تو دامن مصطفیٰ چھوڑ کر روزہ رکھتے رہو. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں جاتے ہی من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. بات تو پوری ہو گئی نا. اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کا دین اسلام ہے، تو اب تیسرے سوال کا کوئی جواب تو نہیں بنتا ہے نا. بنتا ہے جواب؟ بولے سب بولے نا. کوئی جواب نہیں بنتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کا رخ انور دکھائے گا. حضور قبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتہ پوچھے گا من تقول فی حق حاضر رجل ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا جن کا نام ہے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا میں ان سے تمہارا رشتہ کیسا تھا؟ دنیا میں رشتہ کیسا تھا؟ یہاں نہیں مت چھوڑو، یہاں تو دیکھ لیا نا. دنیا میں رشتہ کیسا تھا؟ تعلق کیسا تھا؟ اب اس وقت تو تعلق اگر اچھے ہوئے ہیں تو واہ واہ ہے، اور تعلق اچھے نہ ہوئے نا، کسی شخصیت کے پیچھے، کسی فلاں کے پیچھے، کسی فلاں کے پیچھے، کسی فلاں کے پیچھے، اور اپنے وقت کو ہم نے ضائع کر دیا. اور جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے رہے ہیں ان سے ہماری 36 کا آنکڑا بھی رہا. یہ کون سے مخلوق آ گئے بھائی؟ یہ کون سے مخلوق ہیں؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ویسی باتیں کر رہے ہیں جو 1450 صدی پہلے صحابہ کرتے تھے اپنے محبوب کی عزت کے لیے.
اگر آپ تک پہنچا نہیں تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے. آپ وہاں تک پہنچے کیوں نہیں؟ اس علم تک پہنچے کیوں نہیں پہنچے؟ آپ ذرا سوچیں. ابھی آپ نے جمعہ بھی سنا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند مصطفیٰ میں اپنے جان کو قربان کر رہے ہیں. ایک سانپ نے کئی سانپ لڑ رہا آپ سے، ڈنک مار رہا، اور آپ ہل بھی نہیں رہے. کیا سمجھیں گے ہم اس بات کو؟ اس کی گہرائی کو کیا سمجھیں گے؟ ہل بھی نہیں رہے. ابو بکر ہلتے کیوں نہیں ہو؟ جان بچانا فرض ہے. محبوب کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ جان بچانا فرض ہے. اور صرف نیند ہی ہے نا، نیند کا مسئلہ ہے. پھر حضور سو جائیں گے، ابھی جان تو بچ جائے گی نا. کیا سمجھیں گے آپ اس راز کو؟ اس راز کو کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں عقل کے بندوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور لوگوں کی چوکھٹ میں جاؤ جو تمہیں عشق ڈھول کر پلا دے. بس جب تو اس درد سے اٹھے تو بس اپنے معشوق کی بات کرے، اور جب تیرے معشوق کے طرف کوئی انگلی اٹھائے تو تجھے غیرت آ جائے. سبحان اللہ. ان کی چوکھٹ میں جا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ میری بات ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیند میں جان کو قربان کر رہے ہیں. عقل بھی حیران ہے. اٹھا سکتے ہیں، اٹھا نہیں رہے. ابو بکر اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ نیند کا ہی مسئلہ ہے. دوبارہ حضور سو جائیں گے، زندگی تو بچ جائے گی نا. ابو بکر نے کہا نا، ارے ابو بکر ٹھیک ہے مت اٹھاؤ، لیکن سانپ ڈنک مار رہا ہے، ہیرو تو صحیح. ابو بکر نے کہا نا، نیند مصطفیٰ کا ادب ہے. پھر اس لیے نہیں رہا ہوں کہیں مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. ابو بکر کی زندگی اس قدر عزیز نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی نیند میں خلل ہو، بلکہ ابو بکر بغیر ہلے زندگی مصطفیٰ کی نیند میں قربان کر کے قیامت تک کے امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تیری زندگی کی اوقات تو اتنی نہیں ہے کہ وہ نیند مصطفیٰ تک پہنچے. حضور سے پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے چاہنا ہے، ٹوٹ کے چاہنا ہے. مجھے یاد ہے امیر المجاہدین، غیرت مند لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. امیر المجاہدین جو ہے نا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا عالم ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. سمجھنا رہی بات کہ نہیں؟ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا عالم ہے. اور اگر کوئی اس کے خلاف بھونکتا ہے نا تو میں مبالغہ کر کے بول رہا ہوں یہ بات. وہ جو پیشاب کرتے ہیں نا اس پیشاب کے لائق وہ نہیں ہے. بے شک. ہاں بہت بڑا عالم ہے وہ. پاکستان میں اس وقت اس کے ہم پلہ کوئی ہے نہیں. لیکن فیض آباد میں جب حضور کی عزت کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بھی کسی پیر کے مرید تھے جی، اور ہیں فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. پیر کے گدی سے فون آ گیا، پیر صاحب کو وصال کر گئے. صاحبزادے نے فون کر کے کہا، شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ کے شیخ کے صاحبزادے کا فون آیا. یہ ہے عشق، اس کو کہتے ہیں عشق. صرف باتیں کرنے سے عشق نہیں ہوتا ہے، بات کرنے سے عشق نہیں ہوتا ہے. عشق بات کرنے کے لیے نہیں ہے، عشق کرنے کی چیز ہے. حضور نے فرمایا اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا؟ اللہ کی محبت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. آج سکھایا ہوتا نا ادھر سے اگر یہ سلسلہ چلا ہوتا نا تو ادھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ادھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر سے چلا نہیں نا تو ادھر مسئلہ ہے. امیر المجاہدین کو کہا کہ حضور آپ کے شیخ کے صاحبزادے کا فون آیا ہے اور
सुन लें। अमीर मुजाहिदीन फोन उठाया, कान में लगाया, सलाम नहीं किया आपने। हमने कहा साहबजादे साहब क्या बात है? कहा कि बात ये है कि आप भूल जाएं, इनका इरादा ठीक नहीं है, इनका इरादा ठीक नहीं है। इनका इरादा है कि यहाँ जितने हैं सबको मार देना है, गोलियों से भून देना। इरादा ठीक नहीं है। तो ऐसा करें, आप उठ जाएं, हम टेबल में बैठ जाएंगे और साजिशी किरदार हम अदा कर देंगे। दोनों फरीक का जो मसला है टेबल टॉक करके मसला हल कर लेंगे। आप उठ जाएं। पता है क्या कहा उन्होंने? कहा साहबजादे साहब, आपके अब्बा जान को हमने इसलिए माना है ना कि वाशी के रसूल थे। क्या कहा? हाँ, आपके अब्बा से मुरीद हम इसलिए हुए, उनकी गुलामी का पटा इसलिए अपने गर्दन पे लिया कि वो हुजूर के आशिक थे। और साहबजादे साहब, आपके अब्बा का कलमा नहीं पड़ा, जिसका कलमा पड़ा उसकी इज्जत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये जिसका कलमा पड़ा है ना, उसकी इज्जत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और हम भी यही कहते हैं, ओ पीर, किसी पीर के मुरीद हो, हमने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा है, बल्कि हमने पीर से कलमा समझा है। अगर आप समझे नहीं है तो फिर कसूर आपका है। हमने पीर से कलमा समझा है, पीर का कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा तो एक ही का पढ़ा हमने फिलहाल का, बस। और उसकी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह ताला हमें समझ की भी अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और हुर्मत पर अल्लाह ताला हमें सच्चा सिपाही बनाए। और बस अल्लाह ताला वो दिन ले आए कि हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हुए शहीद हो जाएं, शहीद हो जाएं, आमीन, बस शहीद हो जाएं। आमीन। जब उठे ना, उठे वहाँ जिस तरह यहाँ नारा लगा रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हम वहाँ भी उठे तो इसी तरह नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ भी हम ऐसे ही नारा लगा रहे हो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशरी लोग इस तरह देखें, अरे ये कौन है, ये कौन लोग आ रहे हैं? ये वो लोग हैं जो 1450 सदियां गुजरने के बाद जब कोई कुत्ता इनके नबी पर भौंकता था, इनके नबी की इज्जत पर हमला करता था, तो ये सीना तान कर अपने महबूब की इज्जत और हुर्मत के लिए निकल खड़े थे और इस तरह नारा लगाते थे। तो रब्बे कायनात ने ये इनाम दिया है कि ये जहाँ भी वही नारा लगा रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताजदार